مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس نے گناہ کیا ہے، کیا اس کو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اللہ، اور اس کو یقین ہے کہ میرا رب معاف کر دے گا؟ اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یقیناً اس کو یہ یقین ہے، اسی لیے تو آپ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کیا بات ہے۔ اچھا کچھ دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے رب انی اذنبت ذنبا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، صحیح، تو پھر معافی مانگتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میرا رب اب بھی معاف کر دے گا۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا اس کا مطلب گناہ کے دوبارہ ہو جانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، صحیح، اس کا تعلق آپ کی توبہ کی کوالٹی کے ساتھ ہے، صحیح، کہ آپ نے توبہ کس قسم کی ہے۔ صحیح، اگر توبہ کی کوالٹی ٹھیک ہے تو گناہ معاف ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے پھر کہ اب میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے، یہ گناہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے، توبہ اصل میں مومن کی زندگی کا منہج ہے۔ مومن کی زندگی توبہ سے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گناہ تھا؟ صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا 100 دفعہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور تم بھی توبہ اور استغفار کیا کرو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 دفعہ کرتے ہیں تو ہم کس باغ میں، ہمیں تو سارا دن توبہ اور استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ مومن کی زندگی کا ایک منہج ہوتا ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا رہے، اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، وہ واپس آئے، بار بار اپنا رجوع الی اللہ کرتا رہے۔